الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المواردین لأہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو سارے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے اولا ہو والا کیوں اولا ہو والا اس لیے ایسا کریم نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے جیسے آمنہ کا لال ہے ایسا لجپال رسولوں میں بھی رسول لجپال ہے نبی بھی لجپال ہے مگر ایسا لجپال کوئی نہیں جیسے آمنہ کا لال ایسا لجپال اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ اولا سارے ہیں مگر مصطفیٰ سے اولا کوئی نہیں افضل سارے ہیں مگر مصطفیٰ سے افضل کوئی نہیں یعنی آپس میں وہ فضیلتیں رکھتے ہیں لیکن سب کی فضیلتیں ایک طرف آمنہ کے لال کی فضیلت ایک طرف ایسی عظمت ایسی عزت ایسی شان ایسی سطوت ایسی شوکت جو رب نے محبوب کو عطا فرمائی ہے اس کا نشان بھی کہیں دوسری جگہ نہیں ملتا اور یہ آپ کا اپنا فرمان ہے حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حبیب مطلق میں ہوں اور میرے جیسا نہ پہلوں میں کوئی گزرا ہے میرے جیسا نہ بعد والوں میں کوئی ہے اور حضور نے خود فرمایا اللہ کی نظر میں نسل آدم میں مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی بھی نہیں انا اکرم الاولین والآخرین پہلوں میں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ تکریم والا عزت والا اور عظمت والا رب نے مجھ محمد کو بنایا ہے زور سے کہیں سبحان اللہ تو حضور کی مثل نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے پچھلے نبی پچھلے رسول جتنے بھی گزرے وہ معلنین ہیں حضور کا اعلان کرنے کے لیے آئے کیا کرنے آئے اعلان کرنے والا اور ہوتا ہے مقصود اور ہوتا ہے گھر سمجھ آئیے ایک بندہ اعلان ہیلو حضرات اعلان سنیے یا یہ اسٹیج سیکرٹری ابھی اعلان کریں فلانے نعت خان صاحب آنے والے ہیں فلانے علامہ آنے والے ہیں تو جو اعلان کرے گا اس کو کہتے ہیں عربی میں معلن ہر ایک نبی معلن ہے ہر ایک رسول اعلان کرنے کے لیے آیا ہے جس کا اعلان کرنا ہے وہ محمد عربی ہے اصل الوصول اصل میں ذات سرکار دو عالم کی ہے علت العلل آپ ہیں حقیقت الحقائق آپ ہیں اصل الوصول آپ ہیں روح الارواح آپ ہیں محبوب اکبر آپ ہیں امام المرسلین آپ ہیں رحمت للعالمین آپ ہیں شفیع المذنبین آپ ہیں لا مقام کے سیاح آپ ہیں رب کا دیدار کرنے والے آپ ہیں رب کو ٹک ٹکی باندھ کر آنکھ نہ جھپک کے دیکھنے والے آپ ہیں جس کے کندھے پہ رب نے ہاتھ رکھا وہ آپ ہیں جسے مشرق مغرب کا علم دیا گیا وہ آپ ہیں جس کی امت کو بہتر امت بنایا گیا وہ آپ ہیں جس کے شہر کو مدینہ کیا گیا وہ آپ ہیں جس کے لحاب میں جس کے قدم کی خاک میں شفا رکھی گئی کوئی اور نہیں وہ بھی مصطفیٰ آپ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے اور نعرہ مارنی ہے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور نہیں ہے. یہ آمنہ کے لال ہے جن کے لیے خود پروردگار عالم نے فرمایا یا محمد لہجہ دیکھا اسبت المدہا وممج الموجہ وارفع السماء. میں نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنایا, میں نے آپ کے لیے سمندروں میں موج پیدا کی, میں نے آپ کے لیے آسمانوں کو بلند کیا. وما خلقت الدنیا وآلہا الا لأحرفہم کرامتک ومنزلتک عندی. اور جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اس کے بنائے جانے کا سبب آپ ہیں. میرے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شے پر یہ بات واضح ہو جائے کہ گل ساری سرکار گل ساری اونچا بولو گل ساری پھر بولو گل ساری. تو حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں. نبی سارے حق ہیں, نبی سارے حق ہیں. اونچا بولو نبی سارے, پھر بولو نبی سارے. مگر آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں. بے لوس کیا اونچا بولو سارے نبی بے لوس ہیں پر آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں. تسی اندازہ کرو سرکار نے سونا تے چاندی خود عطا فرمایا. کیا میں کہہ رہا ہوں سونا چاندی ہم پیر بھی بغیر نظر نیاز کو کم نہیں کرتے. اللہ رسول بھی قسم ہے. تو آمنہ کا لال خود عطا فرما رہا ہے. یہ آپ مجھے نوٹ دے رہے ہو, نوٹ لے کے تقریرہ کرنیاں اور نے کل سمجھو جنت دے کے خدا نر ملانا ہو رہے. جنت بھی دینا, جنت بھی اونچا بولو جنت بھی. اللہ کی قسم ہے حضور جنہیں نہیں منگی جنت انہوں ہی دے دی تھی. اس لیے سب سے اولا والا حضرت عبداللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے دو صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن. ایک بندہ آیا جا رابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کو لایا تو حضور نے فرمایا انہوں نیڑے ہو میرے. جیسے ابن فرمایا انہوں نیڑے کرو, وہ نیڑے ہویا ہے. جب نیڑے ہو گیا حضور نے فرمایا سل حاجتا, اپنی خواہش بیان کر, اپنی حاجت بیان کر, کی چاہیے تینوں. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بہت محتاج ہوں, تو بڑا ہی میں غریب ہوں, تو میری مہربانی فرمائی جائے, مدد کی جائے. یا رسول اللہ مجھے ناقتن اونٹنی چاہیے, یحلبھا ناقتن نرکبھا, ایک اونٹنی چاہیے مجھے جس پر میں بہ بہ کے سواری کراؤں. یعنی ہون اگر کوئی بندہ کسی مرشد پاک پر چلا جائے پاہمیں جتنا بھی کامل ہوئے مرشد, تو انہوں جا کے تسی کہہ دیو کہ میں نے ایک سکوٹر چاہیے, کہتے تھے میں پھرنا ہے. کیا چاہیے کہتے تھے میں کیا کرنی ہے, سواری کرنی ہے. تو لے دے گا پھر, یا مجھے کار چاہیے لے کر دے دے گا. یہ آمنہ کا لال ہے. سارا جگ بلے بلے پر مستواد یا قدمہ دے تھلے تھلے. اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے. کان کھول کے سن لیجئے, اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے. تو حضور پاک نے بندہ کی کہہ رہے ہیں کہ ناقتن نرکبھا, ایک اونٹنی چاہیے جے دیتے میں سواری کراں پھراں تو رہاں. وَآنُزُن, اور مجھے کچھ بکریاں چاہیے دو چار. یحلبھا اہلی, تو میرے کارا لے انہاں کا دودھ کٹ کٹ کے پیندے رہ سکتے. اگو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی بکریاں ونڈن آیا یا میں کوئی اونٹنیاں ونڈن آیا تھے. میں تو نماز سکھان آیا, روزہ سکھان آیا, حج سکھاون آیا, زکاتہ دا حکم دیون آیا. میرے کو کیا مانگ رہے ہیں اونٹ, اور میرے کو مانگ رہے ہیں بکریاں. ایک مرتبہ بھی حضور نے نہیں فرمایا, بلکہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے حدیث کے جملے سنو گے. کلیجے کے ٹکڑوں, حضور نے فرمایا کتھے بلال؟ جی میری سرکار. فرمایا اس کو 80 اونٹیاں دے دو, 3000 بکریاں دے دو. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گھر
اونچا بولو، قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر. یہ ساڑھے نے ایمان ڈاوان ڈول لے قسم خدا دی. یہ نقیب، ناتخان، قوال، خطیب ناراض نہ ہونا خطیبہ وچ میں بھی مطلب تسی بھولے ہو. یہ نقیب، قوال، خطیب، پھر سن لو نقیب، خطیب، ناتخان، قوال، انہاں دا انتہا درجے دا عقیدہ کمزور جے کن کھول کے سن لو. اے اس پیسے کے سوا قدم نہیں جے اٹھاتے. کن کھول کے سن لو. اگر ان کے رشتے قلب کے رسول اللہ سے مضبوط ہوں اے پیر چکن تھنوں سونا نکلے. اے تھک دیون قسم قرآن دی 3 سپاریاں دی میں قسم ہے. اے تھک دیون جتے تھک گرے او جگہ سونا ہو جائے. اے کوئی آسمانہ تو اترے ہو انہیں نظام الدین اولیاء. اے بابا فرید الدین آدم دی اولاد میں چنے نا. حضرت جی طالب صاحب پڑھی داڑھی وڈی ہوگی میں بچھانے نہ دیر نہ لیتا ہوں. اے ایمان نہ دسو اے کتھوں اترے ہوئے؟ اے کس کی اولاد ہے؟ انسان ہے نا یہ سنو نا دعان سارے. اللہ دی قسم ہے ایک بندے دے پیسے چوکے ہو جان تو تجھے ہینڈ کر کے متقدہ رہتا ہے. پوری 2 گھنٹے کی محفل میں رسول پاک کی طرف توجہ نہیں جاتی نوٹوں کے سوا. اور ہم ڈر ڈر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. وگرنہ تم کیا سمجھتے ہو کہ آمنہ کے لال کی طاقت کوئی نہیں ہے؟ یہ نوازن تے آمن قسم ہے قرآن دی میں نو جے بابا عبدالقادر نوازے تو تھوڑ نہیں رہ دی تو جے مصطفیٰ نواز دے میں کہنی رہ جا دیا. اونچا بولا اور میں کوئی اپنی تعریفیں یا صفتیں نہیں کرتا ہوں لیکن میں آج دن تک تقریر دے پیسے طے نہیں کیتے. کل کھول کے سن لو. بولو ملک سلیم اونچا بول. ایک باری پھر بول. سپیکر وچ بول. نہیں کیے تو جے کدے کوئی طے کر دے کہ وہ اپنی کنجر ذاتی کنجر ہونا ہے اس کی اپنی بے غیرتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. ہمیں معلوم ہے ایک لمحے کی توجہ مصطفیٰ اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ دنیا کھاتی ہے کمی نہیں کھا سکتا. یہ داتا نوازے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے. یہ خواجہ نوازا ہوا ہے مصطفیٰ کا. یہ فرید نوازے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے. دسو طالب صاحب اگر مصطفیٰ نوازے کوئی تھوڑ رہتی ہے اور مجھو بولو سنگی سارے رہ دیئے اور یہ گنگے ہو بولو رہ دیئے پھر بولو رہ دیئے. رسول پاک دے نال دا کوئی نہیں. پھر سن لو حضور دے نال دا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں. یہ اس لیے اچھا نعرے دے جواب دے اور اچھا دے نعرہ رسالت پورے سینے سے زور نہ بولو. ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے غمخوار نبی کے لجپال نبی کے ہم سونے نبی کے پانچ پانچلی سوا لاکھ نعرہ حیدری. ایک کمی رہنی ہی نہیں. ایک ساڑھے اپنے عقیدیاں میں گڑبڑیشن ہے. ساڑھے اعتقاد کمزور نے. وگرنہ کیا سبب ہے کہ مولوی سب سے زیادہ نماز مسجد میں بھی نماز پڑھے تقریریں بھی کرے. اس سے زیادہ تو ذاکر ہی کوئی نہیں ہے پھر حضور کا. لیکن پریشانے آن ناتخوان لکھ لکھ روپیہ راتی نہ کمان دیں. لکھ لکھ روپیہ تو پریشانے آن کیوں؟ غلامی رسول کی اور تو بندہ منگدہ پھرے انج نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
یاد رکھو جے دل دا رشتہ جڑ جائے آمنہ دے لال نال رب کعبہ اس کے روپے میں بھی 1,00,000 کی برکت ڈال دی جاتی ہے. ایک کن کھول کے سن لو. اور یہ میرے ٹائم لیتا ہے, یہ منہ پر بیٹھا ہوا ہے, میں اس کو بولتا ہوں کہ کسی بندے نے طے نہ کریں, جو کوئی بندہ پیسے دے وے چپ کر کے لے لو, بولو منہ چ میری گل ہے, یہ تشریح بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ, مومن کی نگاہ سے بچ کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک گلہ میں ہی نہ کر رہے ہیں, کسی وجہ تو کر رہے ہیں. ایک کان کھول کے سن لیجئے, موضوع میرا حضور کی شان بیان کرنا ہے. اگر مجھے شان ستاری کا خیال نہ ہو تو مجھے مولوی خالی میرا سمجھے نہ لینا, مجھے 1 منٹ بھی جتنے ہون رگڑا نہ دیا. مجمع میں بندے موجود ہیں, توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکلے. ڈرو خدا سے اور اللہ کی پناہ مانگو. میرے باب عبدالقادر نے فرمایا تھا, اگر میری زبان پر شریعت کے تالے نہ ہوں تو میں تم کو بتا دوں تم گھروں میں کھا کر کے آئے ہو اور چھوڑ کر کے آئے ہو. نہ خود بدنام ہو نہ ہمیں بدنام کرو. ڈرو رب سے, ڈرو اس وقت سے کہ تمہاری روح نکلے, اور اس وقت اگر تمہیں جلوہ رسول نظر نہ آیا کیا کرو گے؟ اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا کیا کرو گے؟ اور ڈرو اس وقت سے جب قبر میں تمہیں صورت دکھائی جائے آمنہ کے لال کی, اور تم سے پوچھا جائے ما کنت تقول بهذا الرجل محمد, کیا جواب دو گے؟ لیکن اگر وفا کر کے گئے تو کہو گے سنیا تیرے ہی نام لیتے رہے ہیں اور تجھ پر ہی قربان ہوتے چلے آئے. تو ابھی یہ باتیں میری, آپ ایک بندہ نوٹ کریں, ایک بندہ. جہاں ہمارے سودے ہوتے ہیں اس سودے میں ہمارا کوئی دخل نہیں. یہ کان کھول کے عوام سن لے, اور قیامت کے دن معاشرے کے دن تم لوگوں نے گواہی دینی ہے. کہو انشاءاللہ. کوئی سودا ہم نہیں کرتے, دماغ میں رکھ لیں. ہم کو اللہ کی قسم میں نے کوئی بندہ پیسے دیتا, میں بندے کے سامنے بھی کبھی نہیں گرے کہ یہ شرمندہ نہ ہو کہ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں. کیا ہے؟ چل رہا ہے اپنا کام, مصطفیٰ چلا رہے ہیں, اور جس کو مصطفیٰ چلائے وہ کبھی رک سکتا نہیں. اچھا بولو, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے. عبدالخالق رشدوانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کی خدمت میں ایک بادشاہ نے کہا کہ چلو ہمارے پاس, ہمارے دربار میں اس کو کھینچ کر لے آؤ. بندہ گیا انہوں نے ملنے واسطے, انہیں کیا بادشاہ بنا دے, انہوں نے کہا کی دے دے گا بادشاہ, انہوں نے کہا اسے بڑا پیسہ ملے گا. عبدالخالق رشدوانی نے تھوک دیتا دیوار سے, تو جس دیوار پہ تھکیا ساری سونے دی بن گئی. فرمایا جا اپنے بادشاہ نو کہہ جتنا تینوں سونا لوڑ ہے اس کند نہ لے جائے. اے پتروں ہیں جی گپاں نہیں, اے گپاں. اچھا بولو, پھر بولو اے گپاں. یہ حقیقت ہے, حقیقت ہے. تو حضور نے نال دے, چلو میں نے دبے لفظوں میں میسج دینا تھا وہ میں نے دے دیا, اور پھر میں لوٹتا ہوں کہ حضور دے نال دا کوئی نہیں, حضور دے نال دا. پھر ایک بار یاد ہے تیرا کہ بولو سائیں دے نال دا. سائیں اول ہے, سائیں آخر ہے, سائیں ظاہر ہے, سائیں باطن ہے. اور یہ جتنے تساں بھی بیٹھے ہو, تساں بھی سچے دل نال پترو کدے میری گلاں سن لو. میں تانوں قسم کھا کے آدا ہاں, اگر سچے دل نال میری گلاں تنقید نال نہ سنو, اگر دل نال سن لو گے تہاڈیاں تھوڑا ختم ہو جانیاں. لیکن نہیں تو کان کھول کے سن لو, تھوڑا اللہ نہ ختم کرے طالب صاحب ہوندی نہیں. مثلا اللہ تہاڈی پیاس نہ ختم کرے, ڈرم پی جاؤ, پورا ڈرم پانی دا پی جاؤ, دودھ دا پی جاؤ, اللہ ہی نہ پیاس ختم کرے, مک جائے گی. تو جی اللہ تہاڈی بھوک نہ مٹاوے تو تہاڈے سامنے ککڑ پیا ہوئے, کڑھائیاں پیاں ہوں. ڈرنا چاہیے اللہ سے. میں نے ارب پتی لوگوں کو قسم خدا کی چولیاں دے ابلا پانی پیندیاں تک ہے.
انہوں نے پوچھا کہ تسی کھا نہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر منع کیتا ہے جس دن لقمہ کھادا ہے اس دن چھٹی تیری ہو جانی تو پیسیاں دی ریل پیل تو کسی دے گردے ختم تو کسی دا جگر ختم تو کسی دا فلانی شے ختم تو کسی دی فلانی. اس کو رب رحمان کہتے ہیں. دیوانیاں مہربان بڑا ہے وہ لیکن جدو لانگ ہے نا کھر تو چمب بھی لا لگا. وہ ایک بندہ شراب پیتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خط لکھا. آپ نے خط میں صرف اتنی بات لکھی کہ وہ بڑا مہربان ہے جس کی کوئی حد نہیں لیکن تجھے صرف اتنا سمجھانا ہے وہ قہار بھی ہے. وہ قہار بھی ہے. تو بس اتنا لکھنے کے بعد اللہ پاک نے اس بندے کی تقدیر بدلا دی. اس کے نصیبوں میں ہدایت تھی, ہدایت اس کو مل گئی. آج بھی جس کے نصیبوں میں ہدایت ہوگی وہ ہدایت اس کو مل جائے. آپ کا کام ہے آپ نقیبوں کی خدمت کرو, ان کی لاس خانوں کی خدمت کرو, علماء کی خدمت کرو, قوالوں کی خدمت کرو, چونکہ وہ سناتے ہیں. اولیاء کرتے رہے ہیں ان کی خدمت. نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کو تک فرماتے رہے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کام کی بات سناتے ہیں, یہ ہمیں کام کی بات سناتے ہیں. آپ کے دلوں میں جذبہ ہو خدمت کرنے کا مگر سامنے والے کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو لوٹنے کا. اگر سامنے والے کے دل میں جذبہ لوٹنے کا ہو تو پھر دین کوئی نہیں رہ گیا, مذاق بن گئی. میری یہ گلاں تھوڑیاں جیاں کوڑیاں لگدیاں بلکہ مرچاں تو بھی زیادہ کوڑیاں لگدیاں سنیاں نو. لیکن جس دن ہم دنیا میں نہ ہوئے اس دن ہمیں یاد ضرور کریں گے ہمارے مخالف بھی. جن کو ہم اچھے نہیں لگتے وہ بھی ہمیں یاد کریں گے کہ گلاں تو ٹھیک کر گیا. چلو آؤ لوٹو آمنہ کے لال کے ذکر کی طرف. اور جس کسی نے مصطفیٰ سے قطرہ مانگا مصطفیٰ نے اس کو دریا دے دیا. کیا دے دیے؟ دریا دے دیے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. ہوں اس بندے منگی ایک اونٹنی, حضور نے کتنیاں دیتیاں؟ اچھا بولو سارے. اس منگے منگیاں 2-4 بکریاں, حضور نے کتنیاں دیتیاں؟ 3000. یار اچھا بولو. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک روایت میں لکھا 6000. 3000 کٹ والی روایت میں پیش کی تھی. تمہارے پر چلو کٹو کٹ 3000 بکریاں پیش کی اور حضور نے اس کو 80 اونٹنیاں دی. نال کیا فرمایا ذرا یہ سنیے گا. ساتھ فرمایا صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا تسا میرے کو اتنا بھی نہ مانگ سکے ہو جتنا بنی اسرائیل دی بڈھی نہیں منگیا. موسیٰ پاک کرو. فرمایا آجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل, تم تو مجھ سے وہ بھی نہیں مانگ سکے ہو جو بنی اسرائیل کی بڈھی نے موسیٰ سے مانگا تھا. صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لے. انہاں کہا اساں اپنی جانا قربان کراں تواڈیاں قدماں تے اتنی التجا ہے. وہ بنی اسرائیل دی بڈھی دا کی معاملہ ہے وہ تے دسو. حضور نے فرمایا وہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جدوں موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں نال نکلے مصر وچوں دل الطری سارے سنگی جدوں مصر وچوں نکلے تو رستہ بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما آزا یہ کی راہ کی میں بھول گئے سارے. تے قال علماؤہم موسیٰ پاک دی امت دے مولویاں آئے عرض کی تھی حضور اصل گل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جس ٹائم آخری ویلا آپ دا آیا لما حضر الموت جدوں انہاں دے وصال دا ویلا آیا انہاں ساڑیاں وڈکیاں نال ایک وعدہ کیتا ہاتھ پھڑ کے ہاتھ نپ کے. انہاں کیا گل سنو جدوں تسی اتھوں نکلو گے مصر وچوں تے اے ذہن وچ رکھنا تہاڈی اولاداں یا تسی جدوں مصر چھڈنا ہوئے تساں تو میری قبر کھود کے تو میری پیٹی نال لے کے جانی. تے حضرت اسی وہ پیٹی تے لے کے نال نہیں آئے قبر کھود کے. اس واسطے اسی راہ بھول گئے, اس واسطے اسی راہ بھول گئے. مولوی احباب کہنے لگے اس واسطے راہ بھول گیا کہ قبر وچوں یوسف پاک دی جس میں عطر کڑ کے نہیں لے آئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کون جانتا ہے؟ فمن یعلم کون جانتا ہے موضع قبر یوسف, کون جانتا ہے یوسف کی قبر کی جگہ کو؟ تو قال علماؤہم ان کی امت کے مولویوں نے کہا عجوز بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں ایک بڈھی ہے جنہوں پتہ ہے کہ یوسف پاک دی قبر کتنے ہے. حضرت موسیٰ پاک نے فرمایا انہوں لے کے میرے کو لاؤ بڈھڑی میں. بڈھڑی اے ہوں حضور پہ گلاں سنا دے. کون پہ سنا دے گل؟ حضور پہ سنا دے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل سنا رہے ہیں کہ جب بڑھڑی آئی تو آپ نے فرمایا بڑھڑی دس دلینی علی قبر یوسف، میں نے دس کہ یوسف دی قبر کتھے ہے؟ اس نے کہا حقا تو یعنی حکمی، میں تاں دساں گی یوسف دی قبر کتھے ہے، پہلے مینوں دسو کہ جو کچھ میں منگاں گی وہ مینوں دیو گے۔ میں نے بول کے سنو، انہاں کیا میں جو کچھ منگاں گی وہ مینوں دیو گے تو پھر میں دساں گی قبر یوسف دی کتھے ہے۔ آپ نے فرمایا فما حکموں کے کی تیری ڈیمانڈ ہے کہ تم لکھوانا چاہتی ہے میرے کو؟ انہیں کیا تسی لکھ کے دیو ان اکونا ما کا فی الجنہ، کہ جنت میں تواڈے نال ہوں، اے گل لکھ کے دیو کہ میں جنت وچ تواڈے ہن۔ یہ حضور نبی پاک پہ سنانے صحابہ نو بھئی میرے کو تساں اٹھ منگ لے، اونٹڑیاں تے بکریاں لے لئیاں، او لے لو لیکن اتنا کم از کم اتنا تو منگ دے جتنا بڑھڑی نے موسیٰ کو لو منگے ہے۔ اے اچھا بولو، کم از کم ہے، اے مستفادہ کیے اچھا بولو، وہ نہیں سکیو تو سا گل نہ سمجھے ہو۔ اے جو کچھ موسیٰ پاک دا زیادہ تو زیادہ ہے، جو عطائے موسیٰ میں زیادہ سے زیادہ عطا ہے وہ عطائے مصطفیٰ میں کم سے کم عطا ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، اور بولو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا۔ ارے دیوانے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اچھا بولو، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہن اندازہ کرو وہ بڑھڑی کے کہہ رہی ہے موسیٰ پاک نو ان اکونا ما کے فل جنہ، ما کا فل جنہ، ان اکونا ما کا فل جنہ، میں آپ کے ساتھ ہوں گی قیامت کے بعد جنت میں، اے لکھ کے دیو۔ تو اگوں پتہ ہے موسیٰ پاک نے کیا کہتا ہے میرے حل تک ہو فقارے یا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس گل کا بہت برا منایا، انہوں نے کہا تو میرے نال جنت میں رہنا چاہتی، صرف قبر کا پتہ دسن دی وجہ کہ قبر کتھے ہے، میں یہی کچھ ہے، تو قبر کا پتہ دسن دی ایک قیمت مانگ رہی ہے کہ جنت میں میرے نال ہوئے۔ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اس گل اپنا گوار سمجھا، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے اسی وقت وہی فرمائی موسیٰ لکھ کے دے دو، سودا سستا ہے، لکھ کے دے دو سودا سستا ہے، قبر معمولی نہیں یوسف کی ہے، سودا سستا ہے، قبر عام نہیں ہے، جنہیں سانوں کہتے نا قبر پرست، میرے استنجا کرانا ہوئے وہ بھی میں ہی کرانا سا، حضور نو وضو کروانا ہوئے وہ بھی میں ہی کرانا سا، میری ڈیوٹی سی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وضو کراوا، راتی آپ جدوں اٹھ کے نماز ادا کر دے سا، اور فرماتے ہیں ایک رات اسی طرح میں اٹھے ہاں تو حضور نو وضو پہ کرانا تھا، تو حضور نے حج کر کے میرے تکیا موجاں تے سن سرکار، تو آپ ہولی فرمایا میں کچھ نہیں منگیا جے، نہ میں کوئی گل کی، حضور نے میں نو بتایا سل نہیں، سل اے نی اچھا بولو، نی میں ساری گیم جے، سل نی میں جی گل ہے ساری، سل حضور نے فرمایا میرے کولوں منگ، میرے کولوں منگ، میرے کولوں منگ، میرے کولوں کی منگ سکنا ہے منگ۔ حضور نے فرمایا سلنی، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ تو میں اگوں عرض کی تھی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، بولی نہ وہ منگیا جو کچھ بڑھڑی نے منگیا ہے، چونکہ وہ پہلے گل سن چکے سن نا، بڑھڑی کو بھی گئے گزرے ہو یارا ایج منگ دے ہو، اتنا تو منگو جتنا بڑھڑی نے منگیا ہے، جتنا بڑھڑی نے۔ تو ہن حضور نے فرمایا سل بھی میرے تو منگ،
حضور تو بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے. یہ مسئلہ جہاں بھابی نو سمجھ آ گیا, یہ مصطفیٰ پاک نے صحابی نو سمجھ نہیں آیا. کوئی جدوں کہہ دیتا ہے حضور میرے کے لوڑ ہے تھوڑے کو منگن کی, تھوڑے رب کو منگا گا. پر اگوں بھابی تے صحابی بھی فرق ہے. جدوں مصطفیٰ نے فرمایا سل نہیں, اگوں ایک منٹ بھی نہیں لگایا ہوا صحابی نے, اگوں عرض کی تھی اسألوکا اسألوکا سلنی اسألوکا, پھر سمجھو سلنی مانگ میرے کو. اگوں صحابی عرض کرتا ہے اسألوکا, میں تھوڑے کو منگنا, میں کدے کو منگنا, ادھر اچھا بولے میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں حضور, کیا فرما رہے ہیں سل, اور اے صحابی کے کہتے ہیں اسالو. اے نی اور کا غور کرو, نی اور مصطفیٰ کا نی فرمانا یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس خزانے ہیں, اور صحابہ کا کہہ کر سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے خزانوں سے بھیک مانگنے والے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی مرادیں پائیں گے. سارے مل کے پڑھ دو, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی مرادیں پائیں گے. سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, ہم حضور سے مانگیں گے اور مانگتے ہی رہیں گے, اور مانگیں گے منہ مانگی. جو منہ میں سے مانگیں گے وہی پائیں گے, اس لیے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ لا ہے نہ اگر ہے. حضور نے کی فرمایا سل, اگر بندہ کی کہتے ہیں اسالو کا. جب یہ بات ہوئی اگر اسالو کا کی مرافقت کا فی الجنہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کی مرافقت مانگتا ہوں جنت کے اندر. اور اگلے جملے سنو گے حضور نے سن کے کی ہاتھ کھڑا کرو جس سے سننا, تو ہوں کلیجہ ٹھنڈا کر لینا. اگوں حضور نے فرمایا او غیر ذالک, یہ تو ہو گیا کچھ اور مانگ. او غیر ذالک فرمایا, اور یہ حضور نے بس وضو کرتے کرتے فرمایا, یہ بھی نہیں کہ میں اللہ نو آکھوں گا کہ تینوں میرا پڑوسی بنائے او بھائی, اللہ نے اتنی رحمت محبوب نو دینی ہی نہیں ہے. جدھر جدھر محبوب نے اشارے ادھر ادھر رب دی رحمت تے دارے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی. تو اب غور فرماؤ کہ او غیر ذالک, او غیر اچھا بولو, او غیر او غیر ذالک, اس کے سوا بھی کچھ کہہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. او بیلیو دسو جس کی ادنا عطا جنت میں اپنا ساتھی بنانا ہو, اس کی اعلیٰ عطا پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہو. تکبیر سیدی مرشدی سیدی مرشدی. انہوں فقیر بناؤ, سنگینہ بناؤ, خدا اور مصطفیٰ کا سنگین بناؤ. سمجھ آئی دے گل کہ کوئی نہیں. لو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, جدوں گل ایتھے آ کے لگی کہ حضور پر نور کی ادنا. اب آؤ اعلیٰ حضرت بریلوی کی بارگاہ. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اب سارے جتنے بندے بیٹھے ہو اللہ نے حاضر ناظر جان کے دسو,
आला हज़रत बरेलवी दे पल्ले दा हुण तक कोई आलिम आया नहीं जरा उच्चा बोलो यार डरदे हो तुसां कि कोई डरदे हो तो फिर दिल नाल बोलो ना जिहड़ी गल हक है उतरने में शर्मानी केड़ी हम गिर शोहरत जो आला हज़रत बरेलवी की हो देखो तुसां आला हज़रत बरेलवी दी शोहरत दा इत्थों अंदाजा लाओ चिश्ती भी गुजरे कादरी भी सोहरवर्दी भी नक्शबंदी भी पूरी दुनिया में अभी आप जाओ दुनिया के जिस नुक्कड़ पर जाओगे अफगानिस्तान चले जाओ अफ्रीका चले जाओ डेनमार्क चले जाओ लंदन चले जाओ जापान चले जाओ किसी जगह से चले जाओ भावें तुसी पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद हो भावें तुसी मुजद्दिद साहब के मुरीद हो भावें तुसी सुल्तान बाहू के मुरीद हो जिहदे मर्जी के मुरीद हो उत्थे जाओ जिस टाइम अजान होएगी ना और तुसां अंगूठे चुमोगे सामने तकने वाला तुहानू बंदा ये नहीं कहेगा भाई तू चिश्ती है गोल्डवी है या कादरी है या तू नक्शबंदी है ओदे मुंह च निकलेगा बरेलवी है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है हाथ जोड़ के बोलो जो गुलाम है हमारा वो इमाम है हुण दिल नाल दसो भाई हजूर दे अंगूठे चुम्मण ते बरेली वाला याद क्यों आउंदा है भाई अहमद रजा दे नाम दे अंगूठे नहीं ना चुमे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम बरेली का नाम क्यों आता है ਇਹਦਾ मतलब है जिहदा नाम पे चुमदे ਉਹਨੇ बरेली वाले ਨੂੰ मकबूल बनाया लिहाजा अब आला हज़रत बरेलवी जी जरा बात सुनो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं ये जो हजूर की अताएं हैं कि मंग मेरे को की मंगदे हैं तो सहाबी अगों जन्नत पे मंगदे हैं ते हजूर किसी मुकाम पे फरमाते हैं उतना भी ना मंग सके हो जितना कि बुढ़ड़ी ने मंग लिया तो मेरे को तुसी ये ते कम अज कम मंगो ये गल्लां सारियां हदीसां पढ़ के ना ते आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत के दिन क्या होने वाला है मैं तुम्हें बताता हूं आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे खाक उठता तो बस उनके आने की देर है गिर के खुद सजदे में तुमको उठाते जाएंगे लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ फिर मने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे कुछ खबर भी है फकीरों आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते उठ के बोलो जड़िया मेरा कलेजा ठंडा कर यार जारी रहेगा एक जारी सारे बोलो फैजाने रजा हाथ खड़े करके बोलो फैजाने रजा दोनों मिलकर हमारा तीसरा तुम ही खड़ा हो जाओ भैया त्रया बंदे खड़े एक आवाज में बोलो इसका मोहब्बत आला हज़रत बोलो जोर से इसका मोहब्बत और जोर से बोलो हुण सुनो ये क्यों नारे लगवाए ये अगर आला हज़रत बरेलवी अगर अल्लाह की कसम पिछले 200 साल हिंद च जन्म ना होंदा खुश्क मुल्ला साड़ियां रसीदा लै गए सन खुदा की कसम तालब साहब इनकी तो हालत ये थी कि अल अमान वल हफीज अल्लाह की पनाह ये तो अहमद रजा बरेलवी ने आकर तुम्हें फरमाया है जिक्र खुदा इनसे जुदा चाहो जो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है जिक्र इला क्या है मोहब्बत हबीब की जिस दिल में
میں ہو نہ یہ جگہ وہ کو ہر کی ہے اللہ دعا کر دیں کہ اللہ سانو حضور دا عاشق بنا پنجاں ویلیاں دی نماز دی توفیق دے راتی اٹھ کے رون کون دی بھی توفیق دے رہ گلاں جدے وچ نہ ہون گیاں سیدھا جنتی ہو جاسی کتنی ترے گلاں جدے وچ نہیں ہون گیاں سیدھا جنتی ہو جاسی میرے حد تک میرے کہ میرا قول نہیں کوئی نہیں یہ حضور دا فرمان ہے یہ حضور دا نمبر 1 جس میں تکبر نہ ہو جس میں نمبر 2 جس میں لالچ نمبر 3 جس میں خیانت حضور نے فرمایا جس بندے کی روح نکلے اور 3 باتیں اس میں نہ ہوں مجھ محمد کو میرے رب کی قسم سیدھا جنت میں جائے سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی آپ وعدہ کرتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہم انشاءاللہ تینوں باتوں سے دور رہیں گے تکبر سے بھی دور رہیں گے اور ایک اور بات سن لو سائن نے فرمایا نیکیاں اللہ کے قریب کرتی ہیں لیکن اگر کسی میں حسد ہو تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے نیکیاں اس طرح حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں آپ وعدہ کرتے ہیں حسد بھی نہیں کریں گے اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر سمجھیں گے لیکن اصلاح کرتے رہیں گے اصلاح پیار سے محبت سے طریقے سے اصلاح کرتے رہنی چاہیے 2-3 باتیں ہو گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی ماں اور جس کا باپ ناراض ہوں اس سے اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے اور میں بھی راضی نہیں آپ پوری مسجد میں جتنے بندے بیٹھے وعدہ کرو گے ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کو راضی رکھیں گے ان کے سامنے اونچا بھی نہیں بولیں گے بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت ہے مختلف کتب حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں فرمایا وہ بندہ جدے شرط ہوں دا پڑوسی بچیا نہ ہوئے وعدہ کرو تو سن اپنے پڑوسیاں نال بھی اچھا سلوک کرو ہاتھ کھڑا کر کے بولو چنگا سلوک کرو ایک بار اگر کسی کا کوئی عیب دیکھو تو اس پر پردہ بھی ڈال دو میں دیکھو اتنے میں اتنی شدید غصہ بھی مجھے پڑتا ہے لیکن میں نے پھر بھی کسی بندے کو کوئی ننگا نہیں کیا اونچا بولو میں نے صرف کچھ باتیں کی ہیں اور میں کسی بندے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں یعنی جس کے لیے بات کیا اس کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ اصلاح کر لو فقیر بن جاؤ درویش بن جاؤ رہی برکت تو وہ لال دے صدقے لب جائے گی عیبوں پر پردہ ڈالنا میں نے نال قول بھی سمجھایا کہ اگر شریعت کی تالے نہ لگے ہوئے حضور نے فرمایا جو کسی کے عیب پر پردہ ڈال دے گا میرا رب قیامت کے دن اس کے 100 عیبوں پر پردہ ڈالے آپ وعدہ کرتے ہو کہ عیبوں پر پردہ ڈالو تقریر بھی ختم نصیحت بھی پوری ہوئی ایک التجا ضروری ہے اے ہاتھ جوڑ کے تو سواں میری تقریر تو پہلے یہ وعدہ کیتا ہے اساں بہ کے تسلی نہ محفل شریف سنا گے کتنی ہوں تو اٹھنا نہیں تو آرام نال بیٹھے رہنا ہے میں نے ایک رات میں 4-4 5-5 جگہ پر حاضر ہونا ہوتا ہے یہ میری مجبوری ہے اور اس مجبوری کی بنا پر آپ سے گزارش ہے اٹھ کے دوڑنا نہیں پیچھے نہیں دوڑنا اس طرح محفل کا نظم و ضبط ختم ہوتا ہے اور محفل میری نہیں ہے محفل مصطفیٰ کریم کی ہے ذکر میرا نہیں ہے ذکر مصطفیٰ کریم کا ہے
اچھا تو سر 2 منٹ بعد بھی اٹھ سکتے سے چلو اٹھو اٹھ جاؤ باقی سر یہ اصل گڈیاں والے سنگھی نے جڑے نال نے میرے دو یہ انہوں کی مجبوری ہے نال انہیں اٹھنا تو بیٹھے رہنا اور وعدہ کرو جڑیاں گلاں سنیاں نے انہوں عمل کرا اچھا جی طالب صاحب میرے واسطے دعا کرتے رہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ڈوگر صاحب کو کرتے رہو میرا سلام عرض کرنا دل نل میرا سلام عرض کرنا میرے واسطے دعا بھی کرا آئے ہوئے میرا بھی انہوں نے سلام کہنا بہت بہت سلام اچھا میرا سلام کہنا بہت زیادہ تو ہوں پروگرام جی چلاؤ جی تھوڑا کی نہ ہے ہوں چلاؤ اپنا اچھا نہیں اٹھنا نہیں باقی سنگیاں نہیں اٹھنا